الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على الذي لا يموت وسبح بحمده وقال تعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم، اللہ رب العزت کے مبارک ناموں کا تذکرہ الحمدللہ چل رہا ہے۔ پچھلے ہفتے المحیی علی الممیت اللہ رب العزت کے ان دو ناموں پر بات کی گئی تھی۔ ایک اور نام ہے اللہ تعالیٰ کا الحی۔ اللہ رب العزت زندہ ہے۔ الحی یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے کہ اللہ رب العزت زندہ ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن پاک میں استعمال کیا، جیسے قرآن پاک کی جو سب سے بڑی آیت ہے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، جو سب سے افضل آیت ہے آیت الکرسی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نام کو استعمال کیا ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ یہ دونوں نام الحی القیوم اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں استعمال کیے ہیں۔ تو الحی اللہ رب العزت کا نام ہے جس کے معنی ہے زندہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی زندگی میں اور مخلوق کی زندگی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ہماری زندگی، تمام مخلوقات کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ سے نہیں تھی۔ کچھ سال پہلے ہم دنیا میں نہیں تھے، اب آج ہیں اور کچھ دنوں یا کچھ سال کے بعد مر جائیں گے۔ تو ہماری زندگی تو ایسی ہے، جو پہلے نہیں تھی آج ہے، کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ رب العزت زندہ ہے، وہ ایسا زندہ ہے کہ ہمیشہ سے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نہیں تھا نعوذ باللہ پھر زندگی ملی ہے، نہیں، اللہ رب العزت الحی زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، آج بھی ہے، اور اللہ رب العزت پر موت نہیں آئے گی، فنا نہیں آئے گا، ہمیشہ سے زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ ہی رہے گا۔ کبھی اللہ رب العزت پر موت، فنا، ختم نہیں آنے والا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ کہا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ کی ذات کے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، زمین پر جو کچھ ہے سب ایک دن فنا ہو جائے گا۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی رہے گا آپ کے رب کی ذات ہمیشہ باقی رہیں گے۔ تو اللہ رب العزت الحی زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ تو قرآن پاک میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس نام کو استعمال کیا ہے آیت الکرسی میں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے قابل نہیں، وہ زندہ ہے، قیوم، سنبھالنے والا ہے، ہر چیز اسی کے حکم کی وجہ سے قائم ہے، چل رہی ہے، ٹھہری ہوئی ہے۔ پھر اسی طرح اس نام کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ 19 پارے میں استعمال کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، آپ اس زندہ پر بھروسہ کیجئے جو کبھی مرتا نہیں ہے، اس ذات پر، اس اللہ پر جو حی ہے،
اس پر بھروسہ کیجیے. وتوکل علی الحی، آپ اس زندہ، اس حی پر بھروسہ کیجیے جس کو کبھی موت نہیں آنے والی ہے، جس کو کبھی موت نہیں آنے والی. آپ اس حی پر بھروسہ کیجیے، زندہ پر. اسی طرح 24ویں پارے میں اللہ رب العزت نے اپنے بہت سارے افعال، بہت سارے کام ذکر کیے کہ اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو بنایا، پھر اللہ رب العزت نے انسانوں کو بنایا. وصورکم فاحسن صورکم، اور انسانوں کی شکلیں، بہترین شکلیں انسانوں کو عطا فرمائی. ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا. ذالکم اللہ ربکم، یہ رب تمہارا اللہ ہے. فتبارک اللہ رب العالمین، اللہ رب العزت کی ذات بابرکت ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. پھر آگے کہا هو الحی لا الہ الا ہو، وہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فادعوہ مخلصین لہ الدین، لہٰذا اسی کو پکارو، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اللہ رب العزت الحی ہے، زندہ ہے، اس لیے اسی پر بھروسہ کرنا ہے. الحی ہے، اسی لیے اسی کو پکارنا ہے. دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا جائے گا تو وہ تو فانی ہے. کسی اور مخلوق کو پکارتے ہیں، کسی اور مخلوق کی عبادت کی جاتی ہے، کسی اور مخلوق پر بھروسہ کیا جاتا ہے، تو یہ سب فانی ہے. تو فانی شخصیات پر، فانی لوگوں پر، فانی مخلوق پر بھروسہ مت کرو، فانی چیزوں پر بھروسہ مت کرو، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرو. اللہ رب العزت کیونکہ زندہ ہے، اس ذات پر بھروسہ کرو جو زندہ ہے، اس ذات سے دعا مانگو جو زندہ ہے، الحی. اسی طرح یہ نام اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بھی، مسلم شریف میں ایک دعا ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو استعمال کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے: اللہم بک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی. بہت ہی زبردست دعا ہے کہ اللہ میں تیرے لیے مسلمان ہوا تیری وجہ سے. اللہم بک اسلمت، اے اللہ میں تیرے لیے مسلمان ہوا ہوں اخلاص کے ساتھ، کیونکہ کوئی اور چیز مقصود نہیں ہے. اللہم بک اسلمت وبک آمنت، تیری ہی وجہ سے میں نے ایمان قبول کیا ہے. کوئی اور چیز، کوئی اور ذات مقصود نہیں ہے، تو ہی مقصود ہے. وعلیک توکلت، اے اللہ میں نے تجھ ہی پر بھروسہ کیا. وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، اے اللہ میں تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں. جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے، کوئی مصیبت کھڑی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ آتا ہے، تو وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، میں تیری ہی طرف دوڑتا ہوں، تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں، اور تیرے ہی لیے میں جھگڑتا ہوں. کسی سے جھگڑا ہے تو وہ تیرے ہی لیے، جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. وَبِكَ خَاصَمْتُ، تیری ہی وجہ سے میں جھگڑتا ہوں، ورنہ میرا ذاتی طور پر کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. وَبِكَ خَاصَمْتُ، جو تیرا مخالف ہے تو میں اس سے مخالفت کروں گا، جو تیرا دشمن ہے میں اس سے دشمنی کروں گا، تیری ہی وجہ سے میری دشمن ہے. وَبِكَ خَاصَمْتُ. پھر آگے کہا اللہم انی اعوذ بعزتک، اے اللہ میں تجھے تیری عزت کا واسطہ دیتا ہوں، تیری عزت کی میں پناہ میں جاتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس بات سے کہ تو مجھے گمراہ کر دے. گمراہی سے بچنے کے لیے، ایمان سے پھرنے سے بچنے کے لیے کتنی زبردست دعا ہے کہ اللہ رب العزت کو اللہ کی عزت کا واسطہ دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی. اللہم انی اعوذ بعزتک، اے اللہ میں پناہ لیتا ہوں تیری عزت کی. کتنی بڑی بات ہے، کتنے زبردست الفاظ ہیں. اے اللہ میں تیری عزت کی پناہ لیتا ہوں کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ان تضلنی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں گمراہ ہو جاؤں. پھر آگے کہا انت الحی الذی لا یموت، اے اللہ تو حی ہے، تجھے موت نہیں آئے گی. والجن والانس یموتون، اور باقی جتنے جنات اور انسان ہیں سب مر جائیں گے.
اللہ رب العزت الحی ہے، اللہ رب العزت الحی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام استعمال کیا کہ اللہ میں دعا کر رہا ہوں، کیوں؟ انت الحی الذی لا یموت، تو حی ہے، زندہ ہے، تجھے موت نہیں آئے گی۔ اور باقی والجن والانس یموتون، جنات اور انسان سب مرنے والے ہیں، مر جائیں گے۔ خیر اللہ رب العزت کا یہ نام ہے الحی، اسی سے حیات نکلا ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں زندگی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق، حیات زندگی نام کی ایک مخلوق ہی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو پیدا کیا، الذی خلق الموت والحیات، یہ سورہ ملک میں ہے 29 پارے میں، کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ زندہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے زندگی کو بھی پیدا کیا ہے، مختلف مخلوقات کو، انسانوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، اسی نے موت کو پیدا کیا ہے اور زندگی کو پیدا کیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے۔ تو زندگی اللہ رب العزت نے دی ہے، زندگی اللہ رب العزت کی ایک مخلوق ہے، اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم اس زندگی کو اللہ رب العزت کی منشا کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی چاہت کے مطابق گزارے۔ یہاں جو بھی کام کریں اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق کریں، اللہ تعالیٰ کی چاہت کے مطابق۔ زندگی اپنی مرضی سے نہ جئیں، زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، جب چاہے اللہ تعالیٰ چھین سکتا ہے، جب چاہے اللہ رب العزت موت دے دے۔ یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میں اتنے سال تک زندہ رہوں، انسان کی سوچ پر نہیں ہے، انسان کی فٹنس پر نہیں ہے۔ مائیکل جیکسن سوچتا تھا کہ وہ 150 سال زندہ رہے گا، اس کی پلاننگ تھی، اس کی پلاننگ تھی، وہ سوچتا تھا کہ میں 150 سال سے پہلے تو مجھے مرنا ہی نہیں ہے۔ اس کا پلان کیا تھا؟ 150 سال سے پہلے تو مجھے مرنا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ بہت احتیاط کے ساتھ کھانے کھاتا تھا، پورے ڈاکٹروں کے مشورے سے ایک ایک چیز۔ ہمارے جیسا نہیں چاکلیٹ آ گیا تو یہ بھی کھا لیا، وہ بھی کھا لیا، وہ بھی کھا لیا، فاسٹ فوڈ بھی کھا لیا، بریانی بھی کھا لی، نان خلیہ بھی کھا لیا۔ نہیں، وہ ہر چیز کے بارے میں ڈاکٹر سے رائے مشورہ کرتا تھا، کیونکہ اس کا مقصد تھا کہ مجھے 150 سال جینا ہے۔ تو ایک ایک چیز، چھوٹی چیز بڑی چیز، وہ ہر چیز ڈاکٹر کے مشورے سے کھاتا تھا۔ ڈاکٹر منع کر دے تو اچھی سے اچھی لذیذ چیز وہ چھوڑ دیتا تھا۔ ڈاکٹروں کی ٹیم تھی، ہزاروں لاکھوں ڈالر دے کر وہ روزانہ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم اپنے ساتھ رکھتا تھا، کیونکہ اس کا مقصد تھا کہ مجھے 150 سال جینا ہے، اس سے پہلے میں نہیں مرنے والا ہوں۔ یہ اس کا کہنا تھا، اس کا خیال تھا، اس کی سوچ تھی۔ تو اس لیے اس نے ڈاکٹروں کو اپنے پاس رکھا، بہت احتیاط کی زندگی گزاری، بہت غذائیں بہت لمیٹیڈ، بہت کم غذائیں اور صحت بخش غذائیں استعمال کی۔ کسی سے جلدی ہاتھ نہیں ملاتا تھا کہ کہیں کوئی جراثیم مجھے نہ لگ جائیں، بہت احتیاط کے ساتھ زندگی گزارا، لیکن پھر بھی 50 سال میں مر گیا، پھر بھی 50 سال میں مر گیا۔ اللہ رب العزت نے بتایا کہ زندگی کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اللہ تعالیٰ جب چاہے چھین سکتے ہیں۔ اس لیے یہ مت سمجھو کہ ہم اپنے منصوبے سے، ہم اپنے پلان سے جئیں گے، ہم جب تک چاہیں گے جب تک جئیں گے نہیں۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک گھڑی نہ آگے ہو سکتے ہیں نہ پیچھے ہو سکتے ہیں۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز ہے، دی ہوئی امانت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، وہ جب چاہے نکال سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت الحی ہے، زندہ ہے، اسی نے زندگی کو پیدا کیا ہے، اس لیے اسی نے کہا ہے کہ زندگی ویسے جیو جیسے وہ چاہتا ہے۔ زندگی کو جینے کے لیے حلال کماؤ، حرام کے قریب مت جاؤ۔ یہ نہیں کہ زندگی کو باقی رکھنے کے لیے انسان، بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ زندہ رہنا ہے تو اب ہمیں حرام کمانا پڑے گا، نعوذ باللہ۔ زندہ رہنا ہے تو زندگی کے لیے سوچتے ہیں کہ حرام کمائے بغیر کیسے زندگی گزرے گی۔ مہنگائی بہت ہو چکی ہے، مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے،
تو اب زندہ رہنا ہے، خود بھی گھر والوں کو بھی زندہ رکھنا ہے، تو لا محالہ حرام کی طرف جانا پڑے گا. ایسا کوئی ضروری نہیں. اللہ رب العزت اگر زندہ رکھنا چاہے، زندگی جب تک اللہ تعالیٰ نے متعین کی ہے، بغیر غذا کے بھی اللہ تعالیٰ رکھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر انسان شریعت کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے اور اسے حلال طریقے سے غذا نہ ملے، تو بغیر غذا کے بھی اللہ تعالیٰ زندہ رکھ سکتا ہے. اصحاب کہف کو 300 سال اللہ تعالیٰ نے بغیر غذا کے سلایا کہ نہیں سلایا؟ قرآن میں 300 سال تک ان کو بھوک ہی نہیں لگنے دی. 300 سال وہ سوتے رہے، 309 سال تک 309 سال تک وہ سوتے رہے، اور بغیر کھائے پیے کے. نہ بھوک لگی ہے نہ پیاس لگی ہے، زندگی تھی ان کی، اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا، لیکن بغیر غذا کے باقی رکھا کہ نہیں رکھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہزاروں سال سے ہے، آسمانوں پر ہزاروں سال سے ہے، اور بغیر کھائے پیے کے، بغیر کھائے پیے کے زندہ ہے، ہزاروں سال سے زندہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر قیامت کے قریب اتریں گے، جب زمین پر اتریں گے، جب کھانے کی ضرورت پڑی جب کھائیں گے. ابھی تو آسمان پر ہیں تو بغیر کھائے کے زندہ ہے. تو زندگی اللہ رب العزت دینا چاہے تو ایسے بھی دے سکتا ہے. جب یاجوج ماجوج آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر طور پہاڑ پر چلے جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت جتنے مسلمان رہیں گے سب کو لے کر طور پہاڑ پر چلے جائیں گے، اور وہاں پر وہ لوگ بغیر غذا کے رہیں گے جب تک یاجوج ماجوج زمین پر فساد مچائیں گے، پورا پانی ختم کر دیں گے، اناج ختم کر دیں گے، پھل فروٹ ختم کر دیں گے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس وقت جتنے مسلمان ہیں وہ سب پہاڑ پر رہیں گے اور صرف ذکر کرتے رہیں گے. یہ حدیثوں میں، صحیح حدیثوں میں صرف ذکر کرتے رہیں گے اور ان کا پیٹ بھر جائے گا. صرف اللہ کا نام لیں گے. تو زندگی دینے والا تو اللہ ہے. وہ زندہ رکھنا چاہے تو بغیر غذا کے بھی، بغیر چیزوں کے بھی، بغیر اسباب کے بھی زندہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ زندگی کا مالک اللہ رب العزت ہے. تو الحی اللہ رب العزت کا یہ مبارک نام ہے کہ اللہ رب العزت زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اور زندگی کا مالک وہ. زندگی کو اسی نے پیدا کیا ہے. جس مخلوق میں زندگی ہے سب کو اللہ نے دی ہے. جس مخلوق میں زندگی ہے سب کو اللہ نے، انسان ہے، جنات ہے، جانور ہیں، کتنے قسم کے جاندار ہیں جو زندہ ہیں، جن میں جان ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی. سب کی زندگی کا مالک اللہ ہے. جب چاہے اللہ رب العزت زندگی ختم کر سکتا ہے. تو زندگی گزارنے کے لیے اس اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا ہے. خیر، اس یہ الحی جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس نام کے ذریعے سے ہم دعا کیسے کریں، اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگیں؟ تو حدیث پاک میں ایک مشہور دعا یہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ما یمنعک ان تسمعی ما اوصیک بھی. اے فاطمہ، میں جو وصیت کر رہا ہوں اس وصیت کو سننے سے تجھے کس چیز نے روکا ہے؟ میں جو وصیت کر رہا ہوں اس وصیت کو سننے سے تجھے کس چیز نے روکا ہے؟ تو صبح اور شام یہ دعا پڑھا کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو یہ دعا سکھائی. مشہور دعا ہے، اللہم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اس میں یہی اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے حی، اس نام کو استعمال کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، اور بہت جاندار دعا ہے. ہر مشکل، ہر مصیبت، ہر پریشانی سے نکلنے کے لیے بہت ہی جاندار دعا ہے. کتنی بھی بڑی مصیبت ہو، کیسی بھی بڑی مشکل ہو، انسان کی زندگی میں کتنے بھی خراب حالات ہوں، سارے قسم کے خراب حالات سے نکلنے کے لیے بہت ہی جاندار دعا ہے. اس میں جان پیدا ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ کے اس نام سے، حی اور قیوم. یہ دو اللہ تعالیٰ کے نام استعمال کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہم یا حی یا قیوم، اے اللہ جو حی ہے، زندہ ہے، القیوم دنیا کی ساری چیزوں کو قائم رکھے ہوئے سنبھالنے والا ہے. برحمتک استغیث، تیری رحمت کے ذریعے سے میں فریاد کرتا ہوں، تیری رحمت کے واسطے سے میں فریاد کرتا ہوں، اپنا دکھڑا تجھ تک پہنچاتا ہوں. برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ، میری ساری حالت کو درست کر دے. اصلح لی شأنی کلہ، میری ساری، شان کہتے ہیں عربی میں حالت کو، میری جو بری حالت ہے، میری جو
مصیبت والی حالت ہے، بیماری والی حالت ہے، تنگی والی حالت ہے، اے اللہ اس کو درست کر، اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے مت فرما۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام دعا میں استعمال کر کے بتایا کہ کیسے اس نام کے ذریعے سے دعا کی جانی چاہیے۔ ویسے بھی بار بار یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اتنا ٹکڑا تو ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ذریعے سے دعا کی جائے تو بہت جلدی قبول ہوتی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام الحی، کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے ذاتی نام ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ جتنے ذاتی نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان ناموں کو مختصر طور پر اگر بیان کیا جائے تو الحی میں آ جائیں گے، اتنا جامع نام ہے اللہ تعالیٰ کے۔ جتنے اسما، جتنے نام ہیں، سارے ناموں کو اگر الحی میں ڈال دیا جائے تو اس کے اندر سما جائیں گے، اتنا زبردست، اتنا جامع نام ہے الحی، زندہ۔ اللہ تعالیٰ کا اتنا زبردست نام ہے کہ سارے ناموں کو اگر اس میں ڈال دیا جائے تو الحی میں آ جائیں گے، اور ساری صفات کو، کاموں کو اللہ کے کسی نام میں ڈال دیا جائے تو القیوم میں آ جائیں گے۔ تو وہ دونوں نام اللہ تعالیٰ نے اس دعا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں استعمال کیے، یا حیو یا قیوم۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں وہ سب کا خلاصہ اگر لیا جائے تو الحی میں آ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے کام ہیں، جتنے صفات ہیں، کام ہیں، ان کو اگر ایک نام میں ڈالا جائے تو القیوم میں آ جائیں گے۔ تو وہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں استعمال کر کے اس دعا کو کتنا جاندار بنا دیا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے وہ ذات جو زندہ ہے، اے وہ ذات جو زندہ ہے، جس کو کبھی موت نہیں، جس کو کبھی فنا نہیں، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اے وہ ذات جو قیوم ہے، ہر مخلوق کو سنبھالے ہوئے ہے، برحمتک استغیث، تیرے رحمت کے ذریعے سے میں فریاد کرتا ہوں، تیرے رحمت کے ذریعے سے میں اپنا دکھڑا تجھے سناتا ہوں، اپنی مصیبت تجھ تک پہنچاتا ہوں۔ اصلح لی شأنی کلہ، میری ساری حالت کو درست کر دیجئے، میرے سارے حالت کو، میرے جتنے خراب حالات ہیں، روزی کے اعتبار سے ہو یا بیماری کے اعتبار سے ہو، صحت کے اعتبار سے ہو، کوئی ستا رہا ہے اس کے اعتبار سے ہو، کوئی پریشان کر رہا ہے، کوئی ظالم مسلط ہے اس کے اعتبار سے ہو، جس طرح کے بھی میرے حالات خراب ہیں سارے حالات کو درست کر دیجیے۔ اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور ایک پل کے لیے بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے مت فرمائیے۔ تو خیر یہ اللہ رب العزت کا مبارک نام ہے، اس نام کے ذریعے سے دعا کرنی چاہیے، دعا جاندار ہوتی ہے اور بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔